الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ایک سوال کی صورت میں ہے۔ کیا جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ اور زبانوں میں دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اردو ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، یعنی دیگر زبانوں میں بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ مالکیہ کے نزدیک خطبہ صرف عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، سننے والے خواہ عرب کے لوگ ہوں یا غیر عرب ہوں، اور اگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ملے جو عربی میں خطبہ دے سکتا ہو تو وہاں کے لوگوں سے خطبہ ساکت ہو جائے گا۔ یہ ان کا قول ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اگر سننے والے عرب ہوں تو خطبہ کے ارکان کا عربی میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ غیر عرب ہوں تو ارکان خطبہ کا عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اگر خطیب عربی میں خطبہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ جائز نہیں، لیکن اگر وہ قدرت نہیں رکھتا تو کسی بھی دوسری زبان میں خطبہ دے سکتا ہے، خاص سننے والے عرب ہوں یا غیر عرب۔ احناف میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک خطبہ عربی میں دینا ہی ضروری ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ سب سے بہترین قول ہے کہ خطبہ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دیا جا سکتا ہے۔ خطبہ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دیا جا سکتا ہے، اور اسی بات کی طرف گئے ہیں شیخ الحدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی اور دیگر علماء اہل حدیث، ان لوگوں کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور سعودی عرب کے مفتی عام جو کچھ سالوں پہلے انتقال کر گئے، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ خطبے کے اندر یعنی خطبہ جمعہ میں اگر دوسری زبان کے لوگ ہیں تو ان کی رعایت کرتے ہوئے ان کی زبان میں خطبہ دینا چاہیے، اور یہی سب سے صحیح قول ہے، اور اسی قول کی طرف امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگ اس طرح کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ خطبے میں اردو میں کچھ دیر تک ہم تقریر کر سکتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل جائز اور درست ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ مقصد ہی یہی ہے۔ خطبے کا مقصد یہ ہے کہ جو سامع ہیں، جو سامعین ہیں، جو نماز پڑھنے والے حاضرین ہیں، وہ سمجھیں اور نصیحت پکڑیں۔ اگر آپ صرف عربی میں خطبہ دیں گے تو ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو کچھ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ آپ کن چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب لوگ عربی جاننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عربی میں نصیحت کرتے تھے، وعظ و نصیحت جو خطبے میں آپ کرتے تھے عربی میں کرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ عربی جاننے والے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ملکوں میں لوگ عربی نہیں جانتے، اس سے ناواقف ہیں، تو ان کی زبان میں خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، ان کے درمیان بیٹھتے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ تذکیر اسی زبان میں ہوگی جس کو سامع سمجھتا ہو، اور اسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ عز و جل نے نبیوں کو انہی کی زبان میں مبعوث فرمایا، جس جگہ میں ان کو مبعوث فرمایا انہی کی زبان میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ یعنی جتنے نبی اور رسول آئے وہ اسی قوم کی زبان میں آئے، ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتا تھا تاکہ ان کو ان کی زبان میں سمجھا سکے۔ اگر کسی عربی کو اجمی کی زبان اجمی کے یہاں بھیجا جائے تو کیسے سمجھائے گا اور لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو، خطبے کا بھی یہی مقصد ہے اور یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، جیسا کہ اس حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو نصیحت انہی کی زبان میں کی جائے گی تبھی سمجھ پائیں گے۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خطبے میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ تو نصیحت کیسے کریں گے؟ انہی کی زبان میں کریں گے تبھی تو وہ لوگ سمجھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، خطبہ اردو میں دینا کوئی غلط نہیں ہے، کسی اور زبان میں دینا کوئی غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح عمل ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے خطبے میں، اور اس زمانے کے لوگ عربی جاننے والے تھے، سب لوگ اہل عرب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان میں ان کو نصیحت کرتے تھے۔ یہاں پر اگر اس زبان کے جاننے والے نہیں ہیں تو جو زبان جان رہے ہیں اس زبان میں خطبہ دینا جائز اور درست ہے، اور یہی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ اب رہ گیا ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر لوگ خطبے سے پہلے ایک خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ کر کے کچھ دیر کا خطبہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، پھر جو رسمی خطبہ ہے اس کو وہ کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طریقے سے 3 خطبے ہو گئے، ایک خطبہ پہلے کا اور پھر 2 خطبہ یہ جو جمعہ میں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے 3 خطبے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 3 خطبہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک بدعت کے زمرے میں آ جائے گی کہ وہ چیز ہم اور آپ کر رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبہ دیا کرتے تھے، اس میں نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، ہم 3 خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے میں لوگوں کو احکام اور مسائل سمجھاتے تھے، لوگوں کو جنگ پر جانے کی ترغیب دلاتے تھے، بارش کے لیے اسی خطبے میں دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ سائلین کے جوابات بھی آپ اس منبر پر دے دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ ہم کو 2 ہی خطبہ رکھنا چاہیے، اور اسی میں اردو زبان میں ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، یا جو بھی زبان بولنے والے لوگ ہیں وہاں کے یا سمجھنے والے لوگ ہیں اس زبان میں سمجھانا چاہیے، اور ایک نیا خطبہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیا خطبہ دینا یہ نبی کی سنت میں نہیں ہے، اور یہ بدعت میں داخل ہو جائے گی، اور
ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلنا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بدعتوں سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔